تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ ہے کہ جب آپ اسلام لائے تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. اسلام لائے تو فرمایا کہ اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، اپنے ایمان کو چھپایا نہیں. حالانکہ اس وقت حکم کیا تھا؟ اپنے ایمان کو چھپاؤ، اپنے مسلمان ہونے کو چھپاؤ، کیونکہ اس وقت تعداد تھی ان کی منافقین کی، کفار مکہ کی تعداد تھی، مسلمان چند ہی تھے. ابو جہل جو تھا نا، اس نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دی ہوئی تھی کہ تیرا کام کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینا، معاذ اللہ. اب وہ تلوار لے کر فرمایا کہ حضور کی تلاش میں رہتے ہیں. جب تلوار لے کر آ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی رکھوالی کر رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم عمر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر کو آنے دو، یہ خود نہیں آ رہا، یہ بھیجا گیا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں تیرے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ دعا نکلی تھی کہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. حضور نے فرمایا کہ عمر خود نہیں آ رہا، یہ میری دعا لے کر آ رہی ہے. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہنچے، وہاں پر پہنچے، فرمایا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے کہ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا. جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو یہاں پر بات بتاتا چلوں، نماز کا وقت ہوا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم کیا ہمارا اسلام سچا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سچا ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نبی سچے نہیں؟ کہا کہ سچے ہیں. یا رسول اللہ وسلم پھر گھروں کے اندر نمازیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ اعلانیہ طور پر نماز کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ اعلانیہ طور پر نماز پڑھی جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کفار کی تعداد ہے، ان کی فرمایا کہ قوت ہے، طاقت ان کے پاس، اس وجہ سے فرمایا کہ ابھی چھپنے کا حکم ہے. کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم عمر ایمان لے کر آ جائے اور پھر بھی حکم ہے گھروں میں نماز پڑھو. یا رسول اللہ علیہ وسلم آج فرمایا کہ خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں گے، آج جا کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے. تو فرمایا کہ اس وقت اسلام چھپانے کا تھا. حالانکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیوی بچے تھے، گھر بار تھا، سب کچھ تھا. آج اگر کوئی انسان کہیں پر پارٹی میں داخلہ لے رہا ہو نا، اپنا نام لکھوا رہا ہو، تو وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے کہ یار میں ایک پارٹی چھوڑ کے آیا ہوں، دوسری جگہ جا رہا ہوں، حالانکہ وہ پچھلے والی پارٹی ہے بھی طاقتور، کیا پتہ میرے گھر کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائے کہ بھئی اس پارٹی میں کیوں چلا گیا ہے، بیوی بچوں کو نقصان پہنچائے، یہ کرے وہ کرے. کہ لہذا ایسا کیا جائے کہ میری اس بات کو دبا دیا جائے. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اس وقت کتنے تھے؟ چند صحابہ تھے. جب سیدنا فاروق اعظم ایمان لے کر آئے چند صحابہ تھے. سیدنا فاروق اعظم کہتے کہ بھئی ابھی ایسا کرو، بات کو چھپا دو، میں ایمان لے کر آ گیا، بات کو چھپا دو، بات واضح نہ کی جائے، کیونکہ میرے بیوی بچے گھر بار ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ ان کی تعداد ہے، کیا پتہ نقصان پہنچائیں. ابو جہل کے دروازے پر خود گئے چل کر. ابو جہل کے دروازے پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد فرمایا کہ ابو جہل کے دروازے پر گئے، دستک دی. فرمایا کہ جب اس نے دروازہ کھولا کہا عمر کام ہو گیا، عمر کام ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ اسلام سے مشرف ہو کر آ چکا ہوں، میں حضور کا کلمہ پڑھ چکا ہوں. کہا کہ تو مسلمان ہو گیا. ابو حیران اور پریشان، کہا کہ بتا دیا. اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رکے نہیں. فرمایا کہ مکہ کے اندر ایک ہلکے پیٹ کا تھا بندہ، مکے کے اندر ایک ہلکے پیٹ کا تھا. ہلکے پیٹ کا اس کو کہا جاتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی کی بات کسی کو پتہ چل جائے، جب تک وہ 10 بندوں کو نہیں بتاتا اس کا ہضمہ نہیں ہوتا ہیں. یہ بری بات ہے، یہ منافقین کا طریقہ تھا. اگر کسی کا عیب یا کسی کوئی ایسی بات آپ کو پتہ چل گئی ہے تو لہذا اس بات کو چھپانا چاہیے، اس پر پردہ رکھنا چاہیے. اگر کسی کے عیب پر آپ پردہ رکھیں گے، بروز قیامت اللہ آپ کے فرمائے کے اعمال پر پردہ رکھے گا، آپ کے فرمائے کے گناہوں پر پردہ رکھے گا. تو ہمیں کیا پردے کا حکم ہے. تو فرمایا کہ ہلکے پیٹ کا تھا وہ بندہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے. اس کے بعد جانے کی وجہ دیکھیے. اس کے بعد دروازہ بجایا، جب وہ آیا دروازے پر اس کو چند پیسے دیے، اس کو پیسے دیے. پیسے دینے کے بعد فاروق اعظم پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اسلام لا چکا ہوں لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں. کہیے سبحان اللہ. کہا کہ میں اسلام لا چکا ہوں، یہ بات بتانا کسی کو نہیں.
پیسے بھی دیے، کہا بتانا نہیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ہلکے پیٹ کا ہے، جب تک یہ ڈنڈورا نہ پیٹے اس کو سکون ہی نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ جب اس نے بات کہی، سیدنا فاروق اعظم ادھر گئے، وہ ادھر بھاگا، منافقین کو ایک کو پکڑتا ہے، دوسرے کو پکڑتا ہے، تیسرے کو پکڑتا ہے۔ فاروق اعظم اسلام لے کر آ گئے ہیں، کہ اعظم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ڈنڈورا پیٹ گیا۔ تو فرمایا کہ جب سارے مکہ کے اندر شور شرابہ ہو گیا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی جرت ہو تو فاروق اعظم کا سامنا کرے، آج کعبہ میں فرمایا کہ جا کر ہم نماز ادا کریں گے، آج کعبہ میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ فرمایا کہ پہلی بار ایسا ہوا جب سیدنا فاروق اعظم ایمان لے کر آئے، فاروق اعظم نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، کہا منافقو، اگر اپنی بیویوں کو فرمایا کہ بے سہارا کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو بے سہارا کرنا چاہتے ہو، آؤ فاروق اعظم کا راستہ روک کر دکھاؤ۔ کسی کی مجال نہیں تھی سیدنا فاروق اعظم کا راستہ روک کر دکھائیں۔ تو فرمایا کہ ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہیں اور ایک طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ لشکر جا رہا ہے، پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ تو کیا کہا شاعر نے؟ ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی، ایویں نہیں دنیا دیوانی عمر دی، آزاد کعبہ نشانی عمر دی۔